آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الحق المبين الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب المبين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا یقیناً اسی ذات واجب و واحد کے لیے زیبا ہے جو کل عالمین کا خلق کرنے والا ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ رب کائنات کی جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، وہ رب کائنات جسے عزت عطا کر دے اسے کوئی حقیر نہیں کر سکتا، وہ جسے حقیر کر دے وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ جو رحمان و رحیم ہے، مانگے بن مانگے اپنی نعمتوں کو انہیں بھی عطا کرتا ہے، جو اس کو سجدے کرتے ہیں انہیں بھی عطا کرتا ہے، جو اس کے وجود سے بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ پروردگار عالم جو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، گناہوں کا بخشنے والا ہے، توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ وہ پروردگار عالم کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں چلنے والے نظام اگرچہ یہ کہ وہ نہا ہے اس کو عیاں بنا دیتے ہیں کہ وہ رب کائنات یقیناً کوئی نہ کوئی ہے کہ جو اتنے بڑے نظامی کائنات کو چلا رہا ہے۔ خود انسان کا اپنا وجود اس کے وجود کی ایک گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے وجود میں وہ نشانیاں رکھی ہیں کہ جو اسے رب کائنات تک لے کر جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نالج بھی رکھتے ہیں لیکن بہت ساری معاملوں میں ہم صرف نالج رکھتے ہیں، کانسیپٹ تک نہیں پہنچتے ہیں۔ اور اس ضمن میں آپ کے سامنے مثال میں نے سبحان اللہ کی پیش کی تھی کہ اگر ہم بغیر محسوس کیے ہوئے خدا کی اور قدرت کی صنعائی کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہیں اس کی بات اور ہے، اگرچہ کہ وہ بھی تسبیح ہے، ذکر ہے، لیکن اگر ہم خدا کی قدرت کو، اس کی صنعائی کو محسوس کرتے ہوئے بے اختیار اپنی زبان سے کہیں سبحان اللہ تو یہ ایک اور بات ہے۔ اچھا، اب جب ہم نالج اور کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں تو گزشتہ 4 دنوں میں جو ہم نے آپ کے ساتھ گفتگو کی وہ اسی دائرے کے اندر ہم نے رہتے ہوئے کوشش کی بات کریں کہ جو ہمارا موضوع تھا شاہراہ جنت اور شاہراہ جہنم۔ اس سے پیشتر کہ ہم بہت بریف سا ریکیپ دے کے آج اپنی اس گفتگو کو سمجھ کریں خدا کی قدرت کے بارے میں، جیسے آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ میرا بہت زیادہ دل چاہتا ہے کہ میں توحید کے حوالے سے ضرور گفتگو کروں، اور مقصد فرش حسین بھی یہی ہے کہ جو ہمیں اس رب کائنات سے ملا دے کہ جو ہم کو دکھائی نہیں دیتا لیکن جس کی معرفت اپنی اپنی بساط پر ہم کو حاصل کرنی چاہیے۔ تو کسی نے کہا تھا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، اور نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جس خیال کو میں نے 2 دن پہلے شاید غالباً آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیالی میں کہ جو غیب ہے یہی وہ رب کائنات ہے، ورنہ آج تک انسان کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون سی فیکٹری ہے ہمارے دماغ میں کہ جو خیالات کو جنم دیتی ہے، جو آئیڈیاز کو جنم دیتی ہے۔ اور وہ رب کائنات جو خالق بھی ہے، جو فاتح بھی ہے، جو بدی بھی ہے،
یعنی وہی کریٹر بھی ہے, وہی اسی کا آئیڈیا ہے, وہی کریٹر ہے, وہی ڈیزائنر ہے. اور اس نے سورہ یاسین کی آخری آیت سے پہلے جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے اس میں اس نے ایک عجیب آیت میں اپنی خلاقیت کا, کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے, اس نے کیا ذکر فرمایا کہ وہ پیدائش کے ہر طریقے سے واقف ہے. اب یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ہر انسان دنیا کا ایک ہی طریقے سے پیدا ہوتا ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ پیدائش کے ہر طریقے سے واقف ہے. تو قرآن کی آیتوں کی تفسیر قرآن کی آیتیں ہی پیش کرتی ہیں, اور قرآن کی آیتوں نے ہمیں بتایا کہ ایک انسان کو جو کہ پہلا انسان تھا اس نے بغیر ماں باپ کے خلق کیا تھا. یہ وہ انسان اس طرح سے نہیں پیدا ہوا تھا جیسے کہ عام انسان دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. وہ جو پہلا انسان تھا جو کہ حضرت آدم کے نام سے ہم جن کو جانتے ہیں, ان کو رب کائنات نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا تھا. لیکن قدرت اس کی یہ ہے کہ ایک فرق یہ بھی ہے کہ جب عام انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, بیبی ہوتا ہے, اس کے پاس عقل نہیں ہوتی, اس کے پاس سمجھ نہیں ہوتی, اس کو دکھائی نہیں دیتا, وہ اپنی ضروریات بیان نہیں کر سکتا, اسے کوئی شعور نہیں ہوتا. لیکن جب حضرت آدم کو اس نے پیدا کیا تھا تو وہ ایک بیبی کی صورت میں پیدا نہیں کیا تھا, اس لیے کہ ان کو پالنے کے لیے ان کی ماں موجود نہیں تھی. ایسا نہیں تھا کہ حضرت آدم جب پیدا ہوئے تو وہ بہت چھوٹے سے تھے, پھر انہوں نے اپنے ڈیولپمنٹل مائل سٹونز اپنی عمر کے ساتھ ساتھ طے کیے اور پھر وہ بالغ ہوئے اور پھر وہ جوان ہوئے. ایسا نہیں تھا. جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا تو ان کی عمر تفاسیر بتاتی ہے کہ 40 برس کی. اس نے کہا وہ پیدائش کے ہر طریقے سے واقف ہے. تو حضرت آدم کو جب خلق کیا تو بغیر ماں باپ کے خلق کیا اور 40 برس کی عمر کا ان کو آخر و بالغ پیدا کیا. اس کے بعد ایک اور ہمیں قرآن میں مثال ملی کہ جس میں اللہ نے ایک بچے کو بغیر باپ کے پیدا کیا, جن کو ہم حضرت عیسیٰ جانتے ہیں, عیسیٰ کے نام سے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا, اور اس کے بعد اپنی قدرت یہ دکھائی. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کام کتنے نرالے ہوتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی ماں کی آغوش میں اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی تھی. یعنی کہ یہ ایک معجزہ تھا, ایک پیدا ہوا بچہ جو کہ زبان کے ساتھ شعور کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے اور اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دے رہا ہے. اس کے بعد قرآن نے آگے کی ڈیٹیلز نہیں بتائیں, لیکن ہمیں سوچنے سے روکا بھی نہیں اس نے, بلکہ اس نے تفکر کرنے پہ بہت زیادہ زور دیا ہے. تو ہم نے جب سوچا تو یہ سوچنا شروع کیا کہ جب ایک بچہ, یہ ایک انوکھی بات ہے, ایک بچہ پیدا ہوا, وہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی گفتگو کرے اور دوسرے لوگ اس کو سنیں, تو لوگوں کو تو اس عجوبہ روزگار بچے کے پاس اکثر آنا چاہیے تھا اور اس سے باتیں کرنی چاہیے تھی, بار بار دیکھنے کے لیے آنا چاہیے تھا اس کے پاس. لیکن قرآن نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معجزہ فقط پاکیزگی اور عصمت مریم کو بیان کرنے کے لیے ایک مخصوص وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو عطا کیا, ورنہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ بچپنے سے بڑوں کی طرح باتیں کرتے ہوئے بڑے ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اس کے اپنے نظام ہے. حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو جس وقت لکڑیاں ساری جمع ہو رہی تھی اسی وقت کچھ ایسا ہو جاتا کہ وہ آگ بھڑک بھی نہ پاتی. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو ظالم ہو اور اپنی حدوں سے تجاوز کرے, وہ جب یہ سمجھے کہ ہم نے اپنی پوری عقل استعمال کر لی, پوری طاقت استعمال کر لی, اس کے بعد اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے. تو جب پوری لکڑیاں جمع ہو گئیں اور آگ پوری بھڑک گئی اور جب اس میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا تو وہ آگ گلزار بن گئی. لیکن اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی کر سکتا تھا نا. جب ابراہا نے ارادہ کیا کہ وہ جا کے خانہ کعبہ کو مسمار کر دے گا تو شروع میں کچھ ایسی چیز ہو جاتی, اس کے ہاتھی بیمار ہو جاتے, نہ چل پاتے, کچھ موسم ایسا ہو جاتا, کچھ بھی ایسا ہو جاتا کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہی نہ ہوتا. نہیں, اس کو پہلے اپنی پلاننگ پوری کر لینے دی کہ تم بڑے بڑے ہاتھی بھی لے کر آ جاؤ, اپنا لشکر بھی لے کر آ جاؤ. جب تم یہ سمجھو گے کہ ہم نے اپنی تمام وزڈم استعمال کر لی, تمام اختیار, تمام طاقت استعمال کر لی, اس کے بعد وہ پروردگار عالم اپنی قدرت تم کو دکھائے گا کہ جہاں پہ تمہاری عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے خدا کی قدرت شروع ہوتی ہے. مختصر سے ذکر توحید کے بعد ہم پلٹیں دوبارہ اپنے اس موضوع کی طرف جس کو آج ہمیں سم اپ کرنا ہے. آپ کے سامنے بار بار یہ میں نے اپنے کلمات دہرائے کہ قرآن نے جو چیزیں ہمیں سنائی ہیں وہ کربلا نے ہمیں دکھائی ہیں. قرآن نے کیریکٹر بلڈنگ پہ بہت زور دیا ہے, تو قرآن نے جن کرداروں کو ہمیں سنایا ہے کربلا نے ہمیں ان کرداروں کو
دکھایا ہے۔ اور بھی بہت سی آیتیں ایسی ہیں قرآن کی اور صورتیں ایسی ہیں کہ جس کی تفسیر کربلا کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ قرآن کی ایک آیت ہے جو ایک موٹیویشنل آیت ہے اور ایک بہت چھوٹے سے یعنی سمجھے کہ فارمولا ہے، 3-4 الفاظ میں انسان کو بہت بڑی چیز کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ جب سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ تم مشکل کے وقت میں صبر اور صلاۃ سے مدد لو، اور ہم نے کربلا میں دیکھا انہی دونوں چیزوں کو، تو ہم نے کربلا میں دیکھا ایک صبر کو اور ایک صلاۃ، کہ انتہائی مشکل وقت میں انسان صبر یعنی استقامت، صبر ایک پورا کانسیپٹ ہے، صبر اور نماز۔ اور میں کہتی ہوں کہ جیسی نمازیں کربلا میں پڑھی گئی ایسی نمازیں تو خلق میں کبھی کسی نے دیکھی ہی نہیں گئی کہ جیسی نمازیں اور نماز وہ چیز ہے کہ جو کمزوروں کو اس طاقتور کے ساتھ کنیکٹ کرنے والی لیڈ کا کام دیتی ہے۔ تو جو امام حسین کا یہ پورا جہاد ہے، جو کربلا ہے، جو داستان کربلا ہے، یہ صرف مقتل حسین نہیں ہے بلکہ مکتب حسین ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ اس خالق کائنات کے سامنے کس طرح صبر، مشکلات میں کس طرح صبر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو جو میں نے اپنی مجلسیں پیش کی ان 4 دنوں میں، دونوں قسم کے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جہاں پہ شرم اور شعور کی کمی تھی، اور میں نے ان ہستیوں کا بھی ذکر کیا جنہوں نے مسجود ملائکہ سے رشک ملائکہ تک کا سفر دیا، جو راہی تھے شاہراہ جنت کے، اور اس شاہراہ جنت کا بھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا نا کہ شروع میں تو وہ بہت مشکل ہوتی ہے لیکن لوگ ادھر کم جاتے، جو جہنم والا گیٹ تھا ادھر جو لوگ جا رہے تھے کیونکہ وہاں بہت زیادہ اٹریکشن تھی، بہت زیادہ آسانیاں تھیں، لیکن آہستہ آہستہ دونوں جگہ کے منظر بدل گئے، یہاں کی مشکلات آسانیوں میں بدل گئی، یہاں کی آسانیاں مشکلات میں بدلتی چلی گئی۔ فرق یہ ہوا کہ اب جو مشکلات آ رہی تھیں اس راستے کے اوپر وہ دائمی تھی، یہاں جو آسانیاں آ رہی تھیں وہ دائمی تھی، اس لیے کہ جنت ایک دائمی خوشیوں کا نام ہے، جہنم دائمی سزاؤں کا نام ہے۔ تو آپ کے سامنے میں نے بہت سوچ سمجھ کے ان الفاظ کا ذکر کیا کہ مسجود ملائکہ سے لے کے رشک ملائکہ تک کا سفر، فرشتوں نے کہا تھا نا اللہ سے کہ پروردگار کیا تو ان کو فرق کرے گا جو زمین میں فتنہ و فساد کریں گے، ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر جب ایسے عبادت کرنے والے ملائکہ نے دیکھے تو وہ رشک کرنے لگے کہ جس کو ہم عبادت سمجھتے تھے وہ عبادت نہیں تھی، عبادت کا سلیقہ تو یہ ہے جس کا اللہ والوں نے بڑی حسین سی ایک تصویر کشی کی میر انیس نے کہ جو نماز ظہر ادا کی گئی کربلا میں، کہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں، مجھے شعر کے الفاظ میں یاد نہیں لیکن اس کا تھیم یہ ہے کہ جس طرح جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی نظر آتی ہے، گویا کہ امام حسین کی تصویر امامت کرتے ہوئے پیش کر رہی ہے۔ اس کے بعد جس طرح سورہ فاتحہ کی سطریں نظر آتی ہیں، یہ ان نمازیوں کی سطریں ہیں، یہ ان نمازیوں کی صفوں کی تصویر پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جن کے لیے میر انیس نے کہا تھا وہ چاند سے چہرے وہ سفید ان کی ابائیں، وہ چاند سے چہرے وہ سفید ان کی ابائیں، وہ خشک زبانوں پہ اثردار دعائیں، لہجے وہ عرب کے وہ خوش انداز صدائیں، لہجے وہ عرب کے وہ خوش انداز صدائیں۔ کیا میں کہتی ہوں کہ منظر کشی انہوں نے کی ہے کہ کس طریقے سے مشتاق تھی حوریں کہ جلدی ادھر آئیں، جن کے لیے یہ جنت بنی تھی وہ مشتاق تھی کہ یہ آئیں اور پھر اس جنت کو آباد کریں، کہ جو اپنے سفر کو طے کرتے ہوئے اپنی منزل سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ شاہراہ جنت پہ بڑھتے بڑھتے اب درے جنت کے اتنے نزدیک پہنچ گئے تھے کیونکہ جس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں کہ اب موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑیں، ہمیں 1000 دفعہ 70 مرتبہ بھی زندگی ملے تو ہماری یہی خواہش ہوگی کہ ہم آپ کے قدموں کو اس کو نثار کر دیں۔ پانی میں وہ لذت ہے نہ کھانے میں مزہ ہے جو آج کے دن سر کو کٹانے میں مزہ ہے، اس لیے کہ اب اور دیکھیے کیا بات ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا قرآن زبان قال ہے،
قرآن بیان کرتا ہے، کربلا دکھاتی ہے. قرآن نے جنت کی منظر کشی الفاظوں میں کی ہے، حسین نے جنت کو بالمشافہ 2 انگلیوں کے درمیان دکھایا. لیکن فرق یہ ہے کہ جب مولا نے اپنے اس چراغ کو گل کر دیا، اس کے بعد جب سب لوگوں نے مولا کو جواب دیا تو اس کے بعد مولا نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان ہر ایک کو جنت میں اس کا مقام دکھایا. یہ قدرت میرے مولا کے پاس پہلے بھی موجود تھی، پہلے بھی دکھا سکتے تھے، لیکن ہر چیز ایک انتہائی پلاننگ کے ساتھ اور بہت سوچے سمجھے اسٹیپس کے ساتھ اپنے وقت پہ آگے بڑھ رہی تھی. اگر پہلے دکھا دیتے دنیا کہتی جنت دکھا دکھا کے روکی ہے. پہلے مولا نے کہا جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. وہی اختیار کہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں تھا کہ اس دردناک موت کا انہیں سامنا کرنا ہے یا پھر اس طرف چلے جانا ہے. اور آپ کو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں 2 آیتیں اور مجھے یاد آ گئی. جہنمیوں کے بارے میں ان کی آپس کی کانورسیشن کا بھی ذکر ہے قرآن میں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تبرہ کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے. اور میں یہ سوچنے لگی کہ وہ صاحب جو رے کی حکومت کے خواب دیکھ رہے تھے، جب رے کی حکومت نہیں ملی تو انہوں نے حاکم شام کو کیا کیا ہوگا. جو کرائم پارٹنرز ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہوتے. یقیناً جس کو جو وعدے کیے گئے تھے دیا جائے گا، کسی کو کچھ نہیں ملا تھا. آپ سب نے دیکھی ہوگی یقیناً وہ مووی کہ مختار صفی والی کہ کیا کیا سب کے انجام ہوئے. جب بڑھا چڑھا کے بڑے بڑے کرائمز کر کے اور بڑھا چڑھا کے بیان کیے تھے، اس کے بدلے میں کچھ ان کو ملا نہیں. تو اب آپ یہ سوچ ہی لیں کہ جو جہنم میں گفتگو ہوگی اس کا سیمپل دنیا میں وہ لوگ ضرور دکھاتے ہوں گے، کیونکہ وہ کرائم پارٹنر سے اور کسی کو کچھ نہیں ملا. تو جہنم والے آپس میں ایک دوسرے کو تبرہ کریں گے، جنت والے ایک دوسرے کو سلام کریں گے. ان کی بھی کانورسیشن کا ذکر ہے. 2 جو آپ کے سامنے میں نے کہا آیتوں کا ذکر کر دوں. ایک تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا ذکر کیا، اور دوسرا سورہ العصر کی تفسیر بھی ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے. اور جب ہم سوائے کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، جسے عربی میں الا کہتے ہیں، تو سوائے کی بعد والی جو چیز ہوتی ہے وہ مختصر ہوتی، کم ہوتی ہے. ہم بازار میں گئے، کوئی چیز اچھی نہیں تھی سوائے 2-4 چیزوں کی. ایسا ہوتا ہے نا، یعنی سوائے کے بعد جو کی جاتی ہے بات وہ عموماً کم چیز کے بارے میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اصل کے وقت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے. آپ کو روئے زمین پہ اور پورے انسان کی ہسٹری میں بی بی زینب کے علاوہ اور کوئی ایسی ہستی نظر نہیں آئے گی جو عصر کے ہنگام کے وقت جس نے 70 قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کے سر پہ خنجر چلتے ہوئے دیکھا ہو، اس کے بعد آگے وہ ان اجڑی ہوئی بیویوں کو صبر کی تلقین کرے. جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ کربلا نے ہمیں دکھایا ہے. قرآن میں سورہ زمر کی آیت بڑے نفسیاتی قسم کی چیزیں ہیں اس کے اندر. جب جہنم والوں کو ہکایا جا رہا ہے، لفظ یہ ہکایا جائے گا، عزت سے تو لے جایا نہیں جائے گا، ان کو دھکے دیتے ہوئے لے جایا جائے گا. جب جہنم والوں کو ہکایا جائے گا، دیکھیں بڑی نفسیاتی سی چیز ہے یہ. بظاہر ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو پڑھ کے تیزی میں آگے بڑھ جاتے ہیں. جب اس کی گہرائیوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا لفظ کس کس طرح سے نگینے کی طرح سے فٹ کیا، اس کے اندر کیا چیز بیان کی ہے. کہا کہ جب جہنم والوں کو ہکایا جائے گا جہنم کی طرف تو جہنم کے دروازے بند ہوں گے. اور اس کے ساتھ فوراً ہی اگلی آیت ہے کہ جب جنت والوں کو لے جایا جائے گا پروٹوکول کے ساتھ تو جنت کے دروازے پہلے ہی کھول دیے جائیں گے. اب اس کے اندر نفسیاتی بات کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو جب یہ پتہ چل جائے کہ انجام اب ہمارا بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ جہنم جس کے بارے میں قرآن میں بہت ڈیٹیل موجود ہے لیکن ہم بے یقینی کا شکار تھے. لیکن اب جب وہ وقت آ گیا ہے، یعنی اب یقین کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن ابھی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. جب دروازہ بند ہے تو دل زیادہ پریشان ہو کے دھڑکے گا. نہ معلوم دروازہ کھلے گا تو کیسا گڑھا ہوگا، کیسی آگ ہوگی، کیسا طوق ہوگا، کیسی بھڑکتے ہوئے ستون ہوں گے. تو نفسیاتی طور پہ دل میں زیادہ تکلیف ہوگی. لیکن جب جنت کے دروازے پہلے ہی کھول دیے جائیں گے تو تا حد نگاہ وہ باغات نظر آ رہے ہوں گے کہ جو جنت کے باغات، کہ جس میں آگے بڑھ کے قدم رکھنے کو جی چاہے گا. ان کانٹوں کی تکلیف کو بھول جائے گا انسان جب ان باغات کو دیکھے گا کہ وہ کتنے حد نظر ہیں.
آپ بہت اچھا سا درود بھیجیے تو میں اس کے بعد اپنی بات آتی ہوں. دیکھیے ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کیسی جگہ ہے؟ بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت اچھی جگہ ہے، بیونڈ یعنی انڈسکرائبیبل اس کی خوبصورتی ہے، آسانیاں ہیں. نہ وہاں پہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی وائرس ہے، نہ بیکٹیریا ہے، نہ وہاں پہ بڑھاپا ہے، نہ ڈاکٹر، نہ دوائیاں. سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیشہ کی جوانی، خوبصورتی ہے. نہ گرمی کی حدت ہے، نہ سردی کی شدت ہے. ہر طرح کے پھل، ہر طرح کے مشروب، ہر چیز وہاں میسر ہے. ہر وہ چیز جس کو آپ میکسیمم بچہ اپنی حدوں تک سوچ سکیں اس کا نام جنت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. مجھے یہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہنا چاہیے تھا کہ جنت میری بہترین تخلیق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کو نہیں کہا کہ میری بہترین تخلیق ہے، انسان کو کہا کہ یہ میری بہترین تخلیق ہے. اب میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کیا وجہ ہے بھائی، اتنی اچھی چیز بنائی، کہنا چاہیے تھا کہ یہ میری بہترین تخلیق ہے. بات یہ ہے کہ جنت جو ہے نا وہ تو تحفہ ہے، اور جنت اللہ تعالیٰ اپنے کمال پہ نہیں دے گا کہ میں نے بڑی اچھی چیز بنائی تمہیں عطا کر دی. اللہ کا کمال تو انسان ہے، وہ انسان جو کمال کی منزلوں پر پہنچے گا اس کو تحفے کے طور پہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا. اور یہ جو جنت ہے قرآن میں برابر پیرالل ذکر چل رہا ہے. بس اب میں اپنی بات کو بہت جلدی آپ کے سامنے پیش کروں گی. جنت جہنم کا ذکر پیرالل چلتا رہا قرآن میں، لیکن ایک سورہ ایسی کہ جس کی تفسیر مجھے دیکھیں، سوچ پہ اللہ تعالیٰ نے پیرا نہیں لگایا، انسان سوچ سکتا ہے. میں جو عقیدہ اپنے ساتھ قبر میں لے کے جاؤں گی وہی میں آپ کے سامنے بیان کروں گی، کیونکہ جب میں بیان کرتی ہوں، جب میں سوچتی ہوں اور اس کے بعد بیان کرتی ہوں تو میرے عقیدے میں اور ایمان میں مزید پختگی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ میں اپنی زبان سے اس کو ادا کرتی ہوں، میرے کان اس کو سنتے ہیں، میرا دماغ اس کو محفوظ کرتا ہے. مجھے جنت کی سمجھ صرف کربلا والوں کے ذریعے آئی، مجھے جہنم کی سمجھ صرف یزیدیوں کے ذریعے. ایک ایسی سورہ کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فقط 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کا سزا کا ذکر کیا. اس کے علاوہ باقی پوری جو وہ سورہ ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ٹورسٹ گائیڈ ہمیں جنت کے اندر لے جا کر جگہ جگہ کا ٹور کروا رہا ہے اور ہر جگہ کی ڈیٹیل بتا رہا ہے. اور کربلا والے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اس میں بیان کی گئی ہے وہی ڈیزرو کرتے ہیں کہ جن کو یہ انعام دیا جائے. ایک ٹورسٹ گائیڈ کی طرح. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ دیکھیے اس کی تو ہر سورہ دہر کی میں بات کر رہی ہوں، اس کی ہر آیت ایسی ہے، یہ پوری 10 مجلسوں کا ایک ٹاپک ہے کہ جس کی ہر آیت کی اگر ہم ڈیٹیل جائیں تو بہت اس کے اندر جسے کہتے ہیں نا گوہر نایاب معرفت کے موتی چھپے ہوئے ہیں. لیکن بات کو چونکہ مجھے مختصر کر کے آج وائنڈ اپ کرنا ہے، تو اس سورہ کے اندر اللہ نے اتنی محبت سے ذکر کیا ہے. میرے خیال ہے 7 یا 8 آیتوں کے بعد ایک اچانک غصے والی آیت آئی کہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، 3 چیزوں کا ذکر ہے. زنجیریں، آپ کربلا کے ظالموں کو ذہن میں لے آئیے گا کہ یہ کس کا ذکر ہے. 3 چیزوں کا ذکر ہے قرآن میں. ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہے. اب آپ یہ سوچ لیجیے کہ وہ کون سے بدبخت لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن کے لیے یہ 3 سزائیں اللہ تعالیٰ نے 3 الگ الگ لفظوں میں بیان کی. لیکن چونکہ ذکر زیادہ اپنی محبت والوں کو کرنا تھا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت ساری اچھی باتیں کسی اچھے سے صبر کی بتا رہے ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی ایک نیگیٹو بات یاد آ جاتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں چھوڑو لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً پھر اس کے بعد دوبارہ کربلا کی طرف اس گائیڈ کو ہمیں لے گئے. اب ہم ایسا لگ رہا ہے ایسے ہم جنت کے اندر گھوم رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اتنی ڈیٹیل ہے اس کے اندر.
کربلا والوں سے سمجھ میں آئے گی نا جنت 3 قسم کے مشروبوں کا ذکر ہے، ایک قسم کا مشروب نہیں، 3 قسم کے مشروبوں کا ذکر ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طریقے سے اس کے درجے بڑھ رہے ہیں. اگر کبھی کسی نے ہمیں کسی باربیکیو پارٹی پہ بلایا ہے، ہم گئے، اس نے پورا سیٹ اپ کیا ہوا ہے، تو ایک کارنر پہ ایک ٹیبل لگی ہوئی تھی، وہاں سارے ڈرنکس رکھے ہوئے تھے. جب ہمارا دل چاہا ہم اٹھے، ہم گئے وہاں سے، ہم نے ڈرنک لے کے پی لیا. یہ ایک طریقہ ہے ضیافت کا. پھر ایک اور کسی اور اچھے شادی میں ہم گئے، وہاں پر یہ تھا کہ جیسے ہم جا کے بیٹھے تو ویٹرز ہمارے پاس ٹرے لے کر آ گئے اور اس کے اندر بہت سارے قسم کی مشروب رکھے ہوئے تھے. ہماری مرضی تھی کہ ہم کون سا فلیور اس میں سے لیں. یعنی ایک اسٹیپ ہم آگے بڑھ گئے نا، ہمیں اٹھ کے جا کے لینے کی زحمت نہیں کرنی، ہم جہاں بیٹھے ہیں وہیں پہ ہمیں مشروب سرو کر دیا جائے گا. یہی 2 طریقے ہوتے ہیں. لیکن وہ تو جنت ہے تو وہاں پہ ایک طریقہ اور آگے ہے جس کا ذکر ہم آگے جا کے کریں گے، کہ ساقی جس میں بدل جاتا ہے. پہلے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ ایک ایسا چشمہ ہے جس میں سے نیک یعنی ابرار لوگ پانی پئیں. اور یہ نہیں کہا کہ ہم جہاں سے چاہیں گے اسے جاری کر دیں گے، کہا وہ جہاں سے چاہیں گے اسے جاری کر دیں گے. اپنے اوپر کریڈٹ ہی نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اپنی قدرت کا. کہا یہ نہیں کہا کہ میری یہ قدرت ہے کہ وہ جہاں چاہیں گے وہاں میں اس کو جاری کر دوں گا. کہا نہیں، وہ جہاں چاہیں گے وہاں سے وہ چشمہ جاری ہو جائے گا، جہاں تک جائیں گے چاہیں گے وہ اپنے ساتھ بہا لیں گے. اچھا، نہ صرف یہ کہ مختلف مشروبوں کا ذکر ہے، ان کے ذائقوں کا، ان کے فلیورز کا بھی ذکر ہے. یہ ایک ایسا مشروب ہے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہے، جسے پیتے ہیں تو گلے سے بہت نرمی کے ساتھ اترتا ہے. یہ ایسا مشروب ہے جس میں عمدہ عطر کی آمیزش ہے. کتنے مشروبوں کا ذکر ہے، کتنا پانی کا ذکر ہے اس کے اندر. میں سمجھتی ہوں کہ جو بوند بوند پانی کے لیے ٹپک گئے، یہ انہی کے احساس میں جنت سجائی گئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنے قسم کے مشروبوں کا ذکر کیا ہے. اور صرف مشروبوں کا تو ذکر نہیں کیا نا، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اینڈ میں آ کے تو ساقی بدل جاتا ہے. مومنین کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا. پہلے تو یہ کہ جہاں سے چاہیں گے چشمے کو جاری کر دیں. پھر ان کے نوکروں کا بھی ذکر. یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ میرے اندر یہ کمی ہے کہ میں اپنے چشم تصور میں اور اپنے زبان کے الفاظ میں اس خوبصورتی کے منظر کو نہ ڈسکرائب کر سکتی ہوں، نہ امیجن کر سکتی ہوں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ارد گرد ہمیشہ جوان رہنے والے نوکر گردش کر رہے ہوں گے. یعنی کہ انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی انرجی کم ہو جاتی ہے، وہاں تو بہت ایکٹیو چاہیے، ہمیشہ جوان رہنے والے. تو جن کے نوکر ہمیشہ جوان رہے ہوں گے وہ خود کیسے رہیں گے. اور ان نوکروں کی خوبصورتی کو اس طرح بیان کیا کہ جس کو میں کہتی ہوں کہ میں خود سوچتی ہوں اس منظر کو کہ تو اگر انہیں دیکھے تو یہ گمان کرے گویا کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. وہ کتنا بڑی وہ جگہ ہوگی، کیونکہ موتی چھوٹے سے تو ہوں گے نہیں، کسی بہت بڑی جگہ کے اوپر بکھرے ہوئے ہیں. تو وہ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں، کہ تفسیر نمونہ نے بتایا کہ جو چھوٹے بچے ریگارڈلیس کہ وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، لیکن بچے معصوم ہوتے ہیں، جو چھوٹے بچے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو یہ نوکری ملے گی جنت میں ان کی، کہ وہ جا کے ان کے سامنے مشروبوں کو پیش کریں. اور وہ عطا کرنے والا ایسا کہ جو بیان کرتا ہے کہ چاندی کے بلوری ضرور. اب سوچیں کون ڈسکرائب کر سکتا ہے اس کو. بلوری کا تو مطلب ہے شیشے کے، اور چاندی تو ایک علیحدہ دھات ہے. وہ کیسے مشروب ہے جو بیک وقت شیشے کے بھی ہوں گے اور چاندی کے بھی ہوں گے. وہ بچے جو خالی کوزے لیے درے خیمہ پہ کھڑے تھے، یہ ان کا حق ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ مشروب ایسے دیے جائیں، بلکہ ان کے لیے پیمانے بھی جنت کے ایسے خلق کیے جائیں کہ جو انسان کے تصور میں نہ آ سکے کہ ایسے کیسے وہ پیمانے بن سکتے ہیں کہ جو بیک وقت چاندی کے بھی ہوں اور شیشے کے بھی ہوں. تو ہم کہتے ہیں اسٹیل کا گلاس تو شیشے کو کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں شیشے کا گلاس، ہم کہتے ہیں مٹی کا گلاس، حالانکہ گلاس کو شیشے کو کہتے ہیں. تو ہم تو یہ سب الٹی سیدھی چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس چیز کو خلق کر سکتا ہے کہ جو بیک وقت چاندی کی بھی ہو اور بیک وقت شیشے کی بھی. پھر اس کے بعد ان کے موسم کا بھی ذکر ہے، وہ پھل جو وہ کھائیں گے ان کا بھی ذکر ہے، وہ جو سبز رنگ کے لباس پہنیں گے ان کا ذکر ہے. اور اس طریقے سے زوم ان کرتے 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 پہلے ایک ایسا لگتا ہے کہ ذرا لارج گیدرنگ کی منظر کشی ہے کہ جس میں نوکر موتیوں کی طرح سے بکھرے ہوئے ہیں، ہمیشہ جوان ہیں،
اور وہ چاندی کی بلوری ضرور دے کے ان کو پیش کر رہے ہیں ڈرنکس. اس کے بعد جب وہ زوم ان کرتے کرتے پرائیویٹ گیدرنگ میں جب آتا ہے نا کیمرہ, یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ زوم ان کرتے کرتے پرائیویٹ گیدرنگ ہے؟ یہ ایسے پتہ چلا کہ یہاں پہ مستورات کا الگ سے ذکر ہے. جو دنیا میں اتنے پردے کے ساتھ رہے ہوں, وہ قیامت میں اس جنت میں بھی ان کا ایک الگ ہی, جسے کہتے ہیں نا پریمیم پیکیج, اور وہ ان کی ایک انتہائی پرائیویٹ فیملی گیدرنگ ہے. اس کا ایک الگ ہی منظر ہے, جس کے لیے کہا کہ انہیں چاندی کے دستبند پہنائے جائیں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جب چاندی کے دستبند پہنائے جائیں گے تو یقیناً کچھ مستورات کا ذکر ہے, اور مستورات کا ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیمرہ زوم ان کر کے اب اس پرائیویٹ گیدرنگ کی تھوڑی سی منظر کشی کر رہا ہے کہ جو اصل مالکان جنت ہیں وہ تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے, درختوں کے سائے ان کے اوپر جھکے پڑ رہے ہوں گے. تصور کرتے جائیے گا کس طرح ریت کے اوپر سوئے تھے, تصور کیجیے گا کس طرح سے ریت دھوپ میں کتنا انہوں نے سفر طے کیا ہے. آپ کو خود بخود جنت کی نعمتوں کی تفسیر سمجھ میں آنے لگے کہ یہ جو جنت کی نعمتیں بنائی گئی کس کے لیے بنائی گئی. چاندی کے دستبند پہنائے جائیں گے. وہی ہاتھ اس قابل ہیں کہ اگر ہم بی بی خدیجہ کو سوچیں کہ جو ملکۃ العرب تھی لیکن اپنے دونوں ہاتھوں سے دولت انہوں نے اس اسلام کے لیے پیش کر دی, نچھاور کر دی. یا وہ ہاتھ اس قابل ہیں جنہوں نے چکیاں پیس پیس کے حسین جیسا بیٹا پال کے دیا. یا وہ ہاتھ اس قابل ہیں کہ جو پسے گردن بندھے ہوئے. یا وہ ہاتھ اس قابل ہیں جو امام وقت کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے لے کے آئے. جو الگ سے ذکر ہے کہ ان کو چاندی کے دستبند پہنائے جائیں گے. اور اب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بات کو مجھے بہت مختصر بھی کرنا ہے. ایک جملہ جو کہ بہت سب سے زیادہ کم سن بچہ جس کی شہادت سب سے بڑی ہے. جنت میں اس کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. عمر اتنی کم اور کام اتنا بڑا, اس کے پورے وجود سے زیادہ بڑا تو وہ تیر تھا جو اس نے اپنے گلے پہ کھایا تھا. دیکھیں چھوٹے بچے جو ہے نا وہ شہد ان کو کھلائے جاتے ہیں اور دودھ ان کی غذا ہوتی ہے. اللہ, میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جنت میں دودھ اور شہد کی نہریں کیوں ہیں, لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ ام رباب کے بیٹے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں دودھ اور شہد کی نہروں کو روا کر دیا کہ وہ بچہ جو 2 بوند پانی کے لیے ترس گیا تھا, اہل جنت اس کے صدقے میں دودھ اور شہد کی نہریں پائیں. اس کے علاوہ مجھے اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دودھ اور شہد کی نہریں جنت میں کیا کریں گی. اور ارباب رضا دیکھیے کہ جو جنت ان کو ملے گی نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں وہ کوئی معمولی قربانیاں نہیں تھیں. زینب کی چادر حرمت رسول کی تصویر تھی, وہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی. سیدہ کی بیٹی تھی جس کا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھائے گا. علی اصغر کا گلا رباب کے دل سے پوچھیے کوئی معمولی قربانی تو نہیں تھی. قاسم جیسے چاند چہرہ بیٹے کا قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں تھی. اور میں کہتی ہوں کہ ایک تو ایسا گوہر نایاب تھا حسین کے پاس کہ حسین نے نام لیے بغیر جو ان کی ڈسکرپشن دی ہے, جو تاریخ میں محفوظ کی ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس طرح سے بیان کروں. رخصت شہزادہ علی اکبر بیان کروں, شہادت بیان کروں, یا بعد شہادت جوفے میں کروں. چند جملے بس تینوں منظروں کے آپ کے سامنے پیش کر دوں. خدا آپ کے کسی غم میں نہ رلائے کبھی. حسین جب سب شہید ہو گئے اور علی اکبر جب آئے مولا کے پاس, بابا اب مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. دیکھیے مولا کا سن 57 برس کا تھا. 57 برس کا آدمی بالکل جوان نہیں ہوتا لیکن بہت ضعیف بھی نہیں ہوتا. لیکن علی اکبر کی شہادت کے بعد اور جب فتح صغرا آیا ہے تو وہ نامہ بڑھ ڈھونڈ رہا تھا کہ حسین کہاں ہے.
इतनी निशानियां बताई थी। देखा कि बहुत ज़ईफ आदमी है, सर के बाल सफ़ेद, उसकी कमर झुकी हुई है, उसके चेहरे पे खून है, उसके लिबास पे खून है। उससे पूछा कि क्या तुमने कहीं देखा है हुसैन को? मैं नामा बरहू सुगरा मदीने से ख़त लेकर आया हूँ। और मौला ने अपने 10 या 12 नाम बताए कि मैं गरीब हूँ, आवारा वतन हूँ, और बहुत सारे अल्फाज हैं जिसमें मौला ने अपने नाम बताए। और उसने पूछा कि आखिर आप बताइए आप हैं कौन? तो मीर अनीस ने कहा था, फरमा सकेला ये कि शहीद मशरक़ैन। मौला ने सर झुका के कहा, मैं हुसैन। इसका अकबर जैसा बेटा जब मेरे मौला अली अकबर गए मैदान की तरफ, तो बाप का दिल था सीने में। मेरे मौला ने कहा, बेटा देखो, जब तक हो मुड़ मुड़ के तुम मुझे देखते रहना। और जब अली अकबर गए तो महसूस किया जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा है। वापस पलट के कहा, बाबा आपने तो मुझे रुखसत कर दिया। मौला ने कहा, बेटा काश तुम साहिब औलाद हो। और मौला ने बगैर नाम लिए अल्लाह को गवाह करके कहा कि पालने वाले अब तू गवाह रहना। अब वो जा रहा है जो सूरत में, सीरत में, किरदार में, गुफ्तार में तेरे रसूल के मुशाबे था। मैं जब अपने नाना के दीदार की ख्वाहिश करता था तो मैं इस बेटे की ज़ियारत करता था। अरबाब अज़ा, कहना बहुत आसान है, सुनना बहुत आसान है। मेरे मौला जंग करते जा रहे हैं और दुश्मनों ने ये फैसला किया कि इनको हम किसी दरख्त के पीछे छुप के कोई नेज़े का बर्छी का वार करें। एक मलाऊन एक दरख्त के पीछे बर्छी लेकर छुप गया और कहा ये कि जिस वक्त ये तेज़ी के साथ घोड़ा दौड़ाते हुए आ रहे होंगे, अब आप तसव्वुर कर लीजिएगा ये मंजर मेरे मौला दरे खेमा से देख रहे हैं और मेरे मौला को अंदर बीबियाँ देख रही हैं, यानी नज़रों का एक तार बंधा हुआ है। अली अकबर तेज़ी से घोड़ा दौड़ाते हुए जब गए हैं और उधर से तेज़ी से जब नेज़ा आके लगा है मेरे मौला, उसके बाद मैं कहती हूँ इधर अली अकबर घोड़े की पुश्त से गिरे और उधर हुसैन दरे खेमा में गिरे, उधर उम्मे लैला सजदे में गिरे। मेरे मौला, बहुत दूर है वो मकाम जहाँ पे शहादत अली अकबर ज़ियारत करने जाते, तड़प तड़प के रोते हैं कि अल्लाह, मौला ने यहाँ से किस तरह जवान की लाशों को उठा के मौला गंजे शहीदा में लेकर आए। मेरे मौला जब पहुँचे देखा बेटा एड़ियाँ रगड़ रहा है। इतनी एड़ियाँ, कहते ना जवान का दम बहुत मुश्किल से निकलता है, इतनी एड़ियाँ रगड़ी मेरे शहजादे ने। कहते हैं कि करबला की रेत आगे से रख दी थी। मेरे मौला ने सर को ज़ानू पर रख के पूछा, बेटा क्या कहना चाहते हो? कहा, वापस बर्छी की अम्मी मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। मैं कहूँगी तरह खैबर उखाड़ना आसान था, लेकिन हुसैन के लिए अली अकबर के सीने से बर्छी को निकालना बहुत। मेरा तसव्वुर ये कहता है कि तमाम अंबिया खड़े होंगे चारों तरफ, हज़रत इब्राहिम ने भी आंखें अपनी झुका ली होंगी, तमाम मलाइका हैरान होकर देख रहे होंगे कि ये मंजर क्या है। बस मेरे मौला ने पर्ची को छीना, अली अकबर का दम निकला, मौला ने लाश को सीने से लगा के कहा, अकबर जवाब भी तेरे मरने के दिन न थे। मेरे मौला किस तरह लेकर आए लाशा खेमे के अंदर। शायर ने कहा, कहती थी बापू भरी मैयत से लिपट कर, अरे पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा, अब इतनी इज्जत मैं कहूँगी बीबी, अभी आप जब मदीने जाएंगी आपको नौजवान नजर आएंगे, अली अकबर को आपकी निगाहें ढूंढेंगी। अजब नहीं कि मेरी बीबी के अरे उससे भी एक सख्त मंजर दरबार में होगा जब शिब्र मेरा तारूनी कह के कराएगा, अरे ये जो बीबी अपने सीने पे हाथ धरे खड़ी है, ये अली अकबर की माँ